اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسامہ ستی کا غم پوری قوم نے محسوس کیا، اور ایسا ہی ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں بھی پیش آیا، جہاں پولیس نے گاڑی نہ روکنے پر شہری کو گاڑی سے اتار کر گولی مار دی۔ پولیس کے تشدد سے مرنے کے واقعات میں بھی مسلسل اب اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف 2-4 اہلکار یا افسران نہیں ہیں، بلکہ پولیس کا جو پورا ایسے سسٹم ہے یہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار۔ بالکل ایسے جو اہلکاروں کی تربیت سے لے کر ان کی ذہنی اور جسمانی صحت تک ہر مرحلے پر انتہائی پسماندہ اور دنیا سے بہت پیچھے ہے۔ اسامہ ستی کے قتل کے بعد پوری قوم نے تقریباً محسوس کیا کہ پولیس میں بڑی ریفارمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک حل تجویز کیا ہے، اور اسامہ ستی پولیس ریفارمز بل 2021 میں پولیس سے متعلق 12 مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ پولیس مقابلے اور پولیس حراست میں قتل ہونے والوں کی انکوائری ہائی کورٹ کے جج کی زیر نگرانی کی جائے، پولیس کے خلاف شکایات آزاد فورم سنیں، اور پولیس کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ یہ کافی اہم جو ہیں تجاویز سامنے آئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو فوراً سے کہا جاتا ہے نا کہ پیٹی بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، تو اگر ایک آزاد فورم اس طرح کی انکوائری کو سنے گا تو ڈیفینیٹلی زیادہ چانسز ہیں کہ جو فریقین ہیں وہ زیادہ مطمئن ہو گیا اور انصاف بھی مل سکے گا۔ اہلکاروں کی ڈیوٹی کا وقت جو ہے وہ کسی بھی صورت 12 گھنٹے سے زائد نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تجاویز میں شامل ہے۔ پولیس میں سپاہی اور انسپیکٹر بھرتی کیے جائیں اور وہی ترقی پا کر آئی جی کے عہدے تک جائیں۔ بالکل ایک سسٹم بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جو طریقے سے چلنا چاہیے، ورک لوڈ ہے اس کو بھی مینج کرنے جا رہی ہے، تاکہ آپ لوگ مینٹلی جو ہے وہ اپنا فریش ہو کر اپنا کام کر سکیں، آپ کے جو تنخواہوں کے کرائسس ہیں وہ بھی حل کیے جائیں۔ یہ بہت ساری تجاویز ہیں اس بل میں، اس پر بات کریں گے۔ اور فیصل آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر بھی ایک شخص جس کا نام وقاص ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت قتل کیا گیا جب اس کے ساتھ اس کا ایک کزن اور ایک دوست بھی موجود تھا۔ تو وہ کیا سارا معاملہ تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فائرنگ کی انہیں اب حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن کیا فریقین مطمئن ہیں؟ کیا جن کے بھائی کی جن کے دوست کی جان گئی، جو اہل خانہ ہیں وقاص کے، وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ مزمل ہمارے ساتھ موجود ہے، وقاص کے کزن، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ مزمل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہوا، کس طرح سے جو ہے وقاص آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھا، کیا آپ اس کے ساتھ گاڑی میں تھے یا نہیں تھے، کیا تھا یہ سارا معاملہ، ذرا بتائیے گا ڈیٹیل سے۔ السلام علیکم جی، پہلے تو آپ کا شکریہ۔ واقعہ یہ ہے کہ وقاص یہاں سے جو ہے وہ گیا ہے اپنے ماموں کے گھر، 258 چک ہے ریبے پھرالا، وہاں سے اپنے کزن اور ایک دوست کے ساتھ وہ فیصل آباد کے لیے کھانا کھانے گیا ہے۔ واپسی پہ پٹرولنگ پولیس نے اسے روکا ہے۔ گاڑی روکتے ہوئے شدید دھند بھی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ کھڈے بھی ہیں۔ گاڑی روکتے ہوئے گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پولیس انچارج کے پاؤں پہ آ گیا ہے۔ اس نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور ان پہ بندوقیں تان لیں۔ یہ بچے ڈر گئے اور انہوں نے وہاں سے گاڑی بھگا دی۔ پولیس نے سائلنٹلی ان کا 10 کلومیٹر تک پیچھا کیا، اور جب ایک ویران جگہ آ گئی جسے ہم جہانگیر موڑ کہتے ہیں، وہاں پہ آ کے پولیس نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ اس انداز میں کی کہ کچھ وہ گولیاں آگے چلا رہے تھے آگے کی طرف اور کچھ پیچھے کی طرف، اور شو یہ کر رہے تھے کہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہے۔ بچے ڈر کے مارے اپنے گاؤں میں آ گئے، اپنے ماموں کے گاؤں میں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ وہاں ان کو کوئی پولیس کچھ نہیں کہے گی، لیکن جیسے ہی وہ وقاص گاڑی سے اترا اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میری گاڑی میں کچھ نہیں، آپ تلاشی لے لیں۔ پولیس نے بغیر کوئی بات سنے اس کو فائر کیا اور وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا ہے۔ وقاص صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے اس کو پولیس مقابلے کا رنگ دینے کی پہلے کوشش کی گئی، اور وجہ صرف یہ بنی کہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے کسی پولیس والے کا پیر آ گیا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزمل صاحب یہ بھی بتائیے کہ ابھی اس کے بعد جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو کارروائی کی گئی، جو ایکشن لیا گیا، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ سر ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک سیدھی کھلی دہشت گردی تھی، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ جو ہے دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں تاکہ ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ کسی جو پولیس وقاص صاحب کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ رابطہ نہیں کیا۔ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ لگائی گئی ہے، نہ تو محکمانہ دفعہ ہے جو 555 سی ہے وہ لگائی گئی ہے، اور نہ دہشت گردی کی جو ہے دفعہ لگائی گئی ہے۔ اور سرکاری سطح پر کسی نے رابطہ کیا آپ کے ساتھ؟ پولیس کے جو سینئر افسران ہیں یا سرکاری سطح پر کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں جی، ہماری فیملی سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔
ٹھیک ہے مزمل حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور اسامہ صدیق کے قتل کے بعد ایک پولیس ریفارمز کو گئی, اس کے صدر چودھری ساجد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے جو اصلاحات بنائی گئیں, جو اس کے حوالے سے ریفارمز کونسل بنائی گئی, اس پر کس حد تک کام ہوا اور اس کے بعد ہم کیا تبدیلیاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سارے سسٹم میں؟ بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے اسامہ ستی شہید اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. بہت بڑا صدمہ ہے, صرف اس کے لواحقین کے لیے نہیں, پوری قوم کے لیے. لیکن جانا تو سب نے ہے, لیکن اسامہ ستی کی یہ جو زندگی کی بازی وہ ہارا ہے اور اس کو بہیمانہ طریقے سے اس کا مرڈر کیا گیا ہے, تو اس میں انشاءاللہ ایک خیر بھی یہ برآمد ہوگا کہ اس کی زندگی کی قیمت کے بدلے میں 1861 کا فرنگی کا غلاموں کے لیے وضع کردہ نظام انشاءاللہ وہ بدلے گا, اور اسامہ ستی کی جو موت ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے جو ورکنگ کی ہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے, وہ محض کوئی کاغذی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہونے والی خط و کتابت نہیں ہے, اور نہ ہم اس کو محدود رکھیں گے. یہ ایک پوری تحریک ہے جو اٹھائی گئی ہے, اور خطہ کوثر کے سپوت اور ہزاروں نوجوان اس کی پشت پہ ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس بل کو فائنل, یہ جو سفارشات آپ کے پاس پہنچی ہیں یہ ابھی فائنل نہیں ہیں. کل ہماری فرسٹ ریڈنگ ہوئی ہے, اس میں ہم نے سینئر وکلا سے, پروسیکیوٹر سے اور لاء کالجز کے فیکلٹی ممبر سے, ان سے بھی اس کی مشاورت کا ایک سسٹم اور سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پراپر طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے. ساجد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ بتائیے گا جب آپ کے پاس یہ معاملہ آیا کہ پولیس ریفارمز کرنی ہے, تو سب سے پہلے آپ نے سسٹم کا جائزہ لیا ہوگا کہ خرابیاں کہاں کہاں پر ہیں, تو کیا کیا آپ کو خرابیاں جو موجودہ سسٹم ہے ہمارا اس کے اندر نظر آئی ہیں ابھی تک؟ اچھا, پہلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ کونسل فار پولیس ریفارمز جو ہے اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز, اس کے تعاون سے 2-2.5 سال سے کام کر رہی ہے. اس پہ ہم کافی ورکنگ پہلے کر چکے تھے, اور جو اسامہ ستی کے چچا ہیں نوید ستی صاحب, وہ اسی چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں, تو اس حوالے سے یہ دکھ ہمارا سانجھا تھا. تو ہم نے جو ریفارمز آلریڈی پائپ لائن میں تھیں ان کو ہم نے اسامہ ستی پولیس ریفارمز بل 2020-21 کا نام دیا ہے. اور اس حوالے سے میں ریفارمز کے حوالے سے جو خامیاں ہیں وہ خامیوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ 2-2.5 سال سے کام کر رہے ہیں اس پر. آپ نے 2-2.5 سال میں کیا خامیاں دیکھی اب جن پر فی الفور اوورکم کرنا ضروری ہے, ان کو ختم کرنا ضروری ہے؟ جی, سب سے بڑی خرابی جو ہے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب برا بھی نہیں ہوتا ہے, اور جو پولیس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ ہمارے ہی معاشرے کا عکس ہے, اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور باقی اس طرح کی لغویات جو ہیں جس طرح کا چرچا ہوگا اسی کا عکس ہمارے محکموں میں آئے گا. لیکن پولیس میں یہ کیوں ہائی لائٹ ہوتا ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پولیس کو, ایس ایچ او کو بادشاہوں جیسے اختیارات ہیں, اور قانون موم کی ناک ہے, وہ جدھر چاہے اس کو موڑ سکتا ہے. لیکن دوسری خرابی کی وجہ صرف یہ نہیں ہے, دوسری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ پولیس بے وسائل ہے, اس کے پاس بے پناہ اختیار ہیں, لیکن اس کو وسائل نہیں دیے جا رہے ہیں. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وسائل کا خود انتظام کریں. جب آپ اس کو خود انتظام کرنے کا کہتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالنے ہیں. آپ ایک شخص کو, آپ پولیس انویسٹیگیٹر کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے اور وہاں سے آپ نے ایک ملزم کو پکڑ کے لانا ہے, اور اس کو آپ ٹی اے ڈی اے نہیں دیتے ہیں, اس کو آپ کنوینس نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پھر کس سے لے گا, وہ اپنی تنخواہ سے تو نہیں کرے گا. تو یہ ہم خود دعوت دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے پولیس ریفارمز میں ایک بنیادی بات یہ کی ہے کہ پولیس کی جو تنخواہیں ہیں ان میں 100% اضافہ کیا جائے, ان کے بچوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے,
اور یہ بات یاد رکھیں کہ پولیس جیسے فوج ہمارے لیے اہم ہے، پولیس بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور یہ پبلک کی یہ فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، اور اس کو جیسے ہم فوج کو ہم اپنی خوشی سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی سارے اخراجات کو پورا کریں، اور اسی طرح سے یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی وسائل دینے ضروری ہیں تاکہ وہ اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہ نکل جائیں۔ ساجد صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، مزمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقاص کے کزن۔ مزمل، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں ابھی تک جتنی بھی انکوائری ہوئی ہے یا ابھی تک جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ اب اس کیس میں کیا کیا جانا چاہیے، کس طرح سے اس کو آگے لے کے بڑھے؟ میم، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مجرموں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کو نہ صرف تجاوز کیا ہے بلکہ وہ جس جگہ پہ جا کے یہ واقعہ پیدا ہوا ہے وہ ان کی ریجن ہی نہیں ہے۔ پٹرولنگ پولیس ہائی ویز پہ کام کرتی ہے اور انہوں نے جا کے 4-5 کلومیٹر اندر ایک گاؤں میں جا کے بندے کو مارا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کا ریجن ہی نہیں بنتا ہے، ان کا علاقہ ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں۔ ٹھیک ہے، مزمل صاحب ساتھ ہی رہیے۔ ساجد صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال سے آلریڈی یہ جو کاؤنسل ہے پولیس ریفارمز کی یہ کام کر رہی ہے، ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ تبدیلی جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آئے گی اور جو بھی اصلاحات کی جائیں گی یا جن کی تجاویز دی جائیں گی ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ اچھا، یہ کام تو حکومت کے اور پارلیمان کے کرنے کا ہے، ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ پولیس کا جو ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچہ یہ ہے، یہ سارا اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اور پولیس کے 2 شعبے ہیں، ایک اس کی ایڈمنسٹریشن پاورز ہیں اور جس کے ذمے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا انویسٹیگیشن ہے۔ تو جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے لیے تو آپ کو فورس چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ پولیس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بھئی فورس میں تو سختی ہوتی ہے، آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیسے رکھیں گے؟ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو پیورلی ایک تکنیکی کام ہے اور اس کو سائنسی بنیادوں پہ کرنا چاہیے، تو یہاں پہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، اور ہم نے ریفارمز میں یہ کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پولیس موجودہ کو بالکل علیحدہ سیٹ اپ دیا جائے اور انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ اور محکمہ ہی علیحدہ بنا دیا جائے۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو ساجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مزمل حسین مقتول وقاص کے کزن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور عائشہ، ساجد اقبال تجاویز دیے، ہمیں پورا اس نظام کو بدلنا ہے۔ اس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان جب گورنمنٹ میں آئے، جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے بعد جب وفاق میں آئے تو پولیس ریفارمز سب سے پہلے یہ بات کی گئی، اور اس ریفارمز کے حوالے سے پوری قوم کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے جو پولیس کا نظام ہے وہ بدلے گا، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ پولیس کے نظام میں تبدیلی نہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ضرور دیکھا گیا ہے۔